بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نزدیک مومن بندہ بڑی عظمت کا مالک ہے۔ اللہ کے نزدیک مومن بندے کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو بہت قابل احترام ہے۔ یہاں تک کہ اس دنیا میں اللہ کا وہ گھر جس کی طرف ہم اور آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں ہر وقت رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور دور دراز سے لوگ سفر کر کے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے عمرہ کی شکل میں یا حج کی شکل میں وہاں جاتے ہیں اور وہاں کے فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں، اس کے در و دیوار کو بوسہ دیتے ہیں اور محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں، اور یہاں تک حدیث میں کہا گیا کہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایسا قابل احترام گھر، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے اچانک بیت اللہ کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، کعبہ تو کتنا خوشبودار ہے اور تیری خوشبو کتنی بڑی ہے، تیرا مرتبہ کتنا عظیم ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مومن بندے کی حرمت، اس کی عزت اور احترام اے کعبہ اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو تجھ سے زیادہ محترم ہے اور عزیز ہے اللہ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مومن بندے کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے
یہ قدر و قیمت جو ہوتی ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، خاندان کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر یہ فضیلت انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ مختلف عنوان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور پریشانی اور مدد کے وقت اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو تقوی یہ ظاہری شکل و صورت میں نہیں ہوتا، تقوی تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، اور اپنے قلب اور اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے، لہذا کسی کو فضیلت اور برتری تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، اور دل کا حال اللہ ہی جانتے ہیں، کس دل میں کتنا تقوی ہے اس سے اللہ ہی باخبر ہیں، کوئی بندہ باخبر نہیں ہے، کسی بندے کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے کس بندے کے دل میں کس درجے کا تقوی ہے، اور وہ کتنا اللہ سے ڈرتا ہے اور کتنا اللہ سے خوف رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں صرف اپنی زبان مبارک سے ہی ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ عملی طور سے اس دنیا کو آپ نے ایک نمونہ دیا، ایک اسوہ دیا، دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی کہ اللہ کے نزدیک برتری اور فضیلت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، حسب نسب اور خاندان کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کا کیا حال تھا۔ آپ کی بعثت کا جو دور ہے، جو زمانہ ہے، اس وقت کی پوری دنیا گناہوں سے بھری ہوئی تھی۔ خاص طور سے جس جگہ آپ کی ولادت ہوئی، پھر آپ کی بعثت ہوئی، یعنی مکہ اور اس کے اطراف کے علاقے اور وہاں بسنے والے لوگ، خاندان اور قبیلے کس کس طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے اور کیسی کیسی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ ان برائیوں میں سے ایک برائی اور بہت بڑی برائی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ خاندانی اور نسلی مفاخرت پر یقین رکھنے والے لوگ تھے، اونچ نیچ کے وہ قائل تھے۔ کوئی اونچے خاندان میں پیدا ہو گیا، وہ چاہے جیسا ہو، عمل کے اعتبار سے وہ اس شخص سے بہتر سمجھا جاتا تھا
جو اس سے کمتر قبیلے میں یا اس سے کمتر خاندان میں پیدا ہوا. یعنی اونچ نیچ کا جو ذہن تھا وہ اتنا ان کے اندر گھسا ہوا تھا کہ وہ اپنے سے کمتر کو کسی طرح کسی بھی حالت میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کس طرح مٹایا اور کس طرح ختم کرنے کی کوشش کی، اس کا اندازہ آپ چند واقعات سے لگا سکتے ہیں. حضرت زید ابن حارثہ، جن کو غلام بنا کر مکے میں لا کر بیچ دیا گیا تھا، اور وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے اور آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا. اور لوگ زید ابن حارثہ کے بجائے ان کو زید ابن محمد کہنے لگے تھے کہ محمد کا بیٹا. غلام تھے، آپ نے انہیں آزاد کیا تھا، آپ کے ساتھ وہ رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی خاندان کی بلکہ اپنے ہی رشتے کی اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت زید کا کروایا. حضرت زید جن کے اوپر غلامی کا داغ لگا ہوا تھا اور خاندان قریش کی ایک خاتون اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں آنے والی خاتون، ان کا نکاح آپ نے حضرت زینب بنت جحش سے کروایا. اس نکاح پر حضرت زینب کو بھی اعتراض تھا، ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش کو بھی اعتراض تھا، وہ اس کے لیے اس نکاح کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ کسی ایمان والے مرد اور عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے پر ان کو اعتراض کا حق ہو. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. کوئی اختیار نہیں ہے کسی ایمان والے مرد اور عورت کے لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے. یہ آیت نازل ہوئی تو نکاح ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن جحش بھی راضی ہو گئے اور حضرت زینب بنت جحش بھی راضی ہو گئی، نکاح ہو گیا. دیکھیے یہ عملی نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ ایک وہ شخص جو غلام رہ چکا ہے، آپ کا آزاد کردہ غلام سمجھا جاتا ہے اور شکل و صورت سے بھی کوئی بہت خوبصورت نہیں، کالے رنگ کے، اور عرب ہی مکہ ہی نہیں، عرب کا سب سے اونچا خاندان قریش، اس سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے نکاح کروایا تاکہ عربوں کا جو ایک ذہن بنا ہوا ہے وہ ختم. اور پھر یہی نہیں، موقع موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا. آپ جانتے ہیں جب کوئی خاص موقع ہو، کوئی خاص تقریب ہو، اس موقع پر آگے کن لوگوں کو بڑھایا جاتا ہے؟
جو سوسائٹی میں اونچے سمجھے جاتے ہیں، بڑے سمجھے جاتے ہیں، قوم کے رئیس اور قوم کے سربراہ سمجھے جاتے ہیں، ان کو آگے رکھا جاتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو ان کے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی خوشی کی تقریب ہو، خوشی کا موقع ہو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں بھی ایسا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو جو منتخب لوگ ہوتے ہیں ان کو آگے بٹھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ان کے پیچھے بٹھاتے ہیں۔ اور پھر بیٹھنے میں بھی فرق یہ کرتے ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے صوفے لگاتے ہیں اور باقی لوگوں کے لیے خالی پلاسٹک کی کرسیاں لگاتے ہیں، اور جو لوگ ہیں ان کو پیچھے زمین پر بھی بٹھا دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، مکہ چھوڑے ہوئے 8 سال ہو چکے ہیں۔ 8ویں سال، ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ فتح ہو گیا۔ اس سے بڑا موقع خوشی کا ایمان والوں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس شہر میں مظلومیت کی وہ داستان لکھی گئی تھی، جس کے سامنے ظلم و ستم کی دنیا کی ساری داستانیں شرمندہ ہیں، ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے تھے اور کس کس طرح اذیتیں ایمان والوں کو دی گئی تھی، آج اسی شہر میں ایمان والے فاتحانہ شان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خوشی کا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس میں بھی یہ خاص موقع آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان ابن طلحہ کہاں ہیں؟ ان سے کعبۃ اللہ کی چابی لے کر آؤ۔ وہ چابی لائی جاتی ہے، بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اب بیت اللہ کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر بیت اللہ میں کون کون داخل ہوتے ہیں اس کا اندازہ لگاؤ۔ حضرت ابو بکر بھی آپ کے ہمراہ ہیں اس لشکر میں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت ابو بکر جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ بھی اس لشکر میں۔ جلیل القدر صحابہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن سیرت کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ صرف 2 شخصیتیں ہیں۔ ایک حضرت بلال ہیں، حبشی ہیں، غلامی کا داغ لگا ہوا ہے، مکہ میں ظلم و ستم کی جس چکی میں وہ پیسے گئے تھے اس کی داستانیں عام ہیں۔ کالے کلوٹے حبشہ کے رہنے والے بلال، وہ آپ کے ساتھ۔ اسی طرح آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے اسامہ ابن زید آپ کے ساتھ، اسامہ ابن زید، جنہیں
آپ نے ان کی پرورش کی تھی، وہ گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ کے پاس رہتے تھے اور آپ کے اتنے قریب تھے کہ بہت سی ایسی باتیں جو صحابہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے تھے، وہ بات حضرت اسامہ کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، خاندان نبوت کے ایک فرد سمجھے جاتے تھے۔ یہ دو شخصیتیں ہیں جو بیت اللہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دبے کچلے طبقے کو اوپر اٹھایا ہے، انہیں کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اگر خاندان کی شرافت کی بنیاد پر برتری اور فضیلت دی جاتی تو اس وقت حضرت علی سے زیادہ کون فوقیت رکھتا تھا؟ حضرت عباس سے زیادہ کون فوقیت رکھتا تھا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان جو ذوالنورین ہیں، ان سے زیادہ فوقیت کون رکھ سکتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہوتے، لیکن دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ یہ آخری نبی اس دنیا سے اونچ نیچ کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ خاندان، رنگ و نسل کی بنیاد پر جو ایک دوسرے پر برتری جتانے کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ آپ نے اس طرح کیا کہ بیت اللہ کے اندر ان دو حضرات کو لے کر آپ داخل ہوئے اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ پھر بیت اللہ کے اندر آپ نے جو کچھ کیا، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں وہ سب لکھا ہوا ہے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، کتنا بڑا موقع ہے، اذان دینی ہے۔ اور کہاں سے اذان دینی ہے؟ بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دینی۔ ہر شخص یہ چاہتا رہا ہوگا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ آج اتنے بڑے دن میں، اور مکہ ہی نہیں، بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کی سعادت اسے حاصل۔ ہر دل میں یہ تمنا اور آرزو ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ بلال حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے، بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ یہ وہی مکہ ہے جس کی گلیوں میں بلال کو گھسیٹا گیا تھا، یہ وہی مکہ ہے جہاں بلال کی پشت پر کوڑے برسائے گئے تھے، یہ وہی مکہ ہے جس کی تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کو چت لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی سل رکھی جاتی تھی، اور گرم گرم ریت سے ان کی پیٹھ پر جب چھالے پڑ جاتے تھے ان کو اٹھایا جاتا تھا اور پھر کوڑے برسا کر کے ان چھالوں کو پھوڑا جاتا تھا، جسم کو زخمی کیا جاتا تھا، پھر اسی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور بلال کی زبان پر ایک ہی نعرہ مستانہ ہوتا تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے۔ اسی مکہ کی سرزمین پر حضرت بلال کو جس طرح کی اذیت دی گئی تھی، آج اس دن اللہ اسی مکہ کی سرزمین پر حضرت بلال کی عظمت کو، ان کے مقام اور مرتبہ کو دنیا والوں کے سامنے لانے کے لیے اپنے رسول کے ذریعے یہ حکم دلوا رہا ہے،
اور رسول اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دیں۔ حبشی ہیں، غلام رہ چکے، کالے کلوٹے ہیں، ان کو یہ مقام مل رہا ہے۔ آپ سوچئے اس وقت مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار جن کی ناک ہمیشہ اونچی رہتی تھی، اور یہ کیسے ہوتے تھے جانتے ہو؟ ابو جہل جب بدر کے میدان میں مارا گیا، زخمی ہو کر گر پڑا تھا، جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ابو جہل کو تلاش کرو، دیکھو وہ کہاں مرا پڑا ہے۔ اب اس کی تلاش شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو مہاجر صحابی ہیں، جن کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ میں کیا تھا، یہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے اجرت پر لوگوں کی، سب سے پہلے وہی پہنچے، اور جب دیکھا کہ یہ ابھی مرا نہیں ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، تو اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اس نے آنکھ کھولی اور کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ تو اس نے کہا یہ میری بدقسمتی ہے کہ آج میں ایک چرواہے کے ہاتھ مارا جا رہا۔ ٹھیک ہے، تو میری گردن کاٹنا چاہتا ہے کاٹ لے، لیکن ذرا یہاں نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب اور سروں کے درمیان میرا سر رکھا جائے تو پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ یہ ذہنیت تھی ان کی، مرنے کے بعد بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ حضرت بلال جب کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہے ہوں گے تو مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار، ان کے کلیجے پر تو سانپ لوٹ گیا۔ حرم میں سب بیٹھے ہوئے تھے، اسید کے دونوں بیٹے اور ابو جہل کا بھائی حارث ابن ہشام وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اسید کے ایک بیٹے نے کہا کہ اچھا ہوا میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا کہ آج ایک حبشی غلام کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دے رہا ہے اور بڑے بڑے سردار نیچے بیٹھے ہیں۔ یہ ذلت اور رسوائی دیکھنے سے پہلے میرا باپ مر گیا۔ ابو سفیان بھی بیٹھے تھے۔ ابو سفیان نے کہا بھائی دیکھو، تم لوگوں کو جو کچھ کہنا ہے کہو، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اگر میں زبان کھولوں گا اور کچھ کہوں گا تو یہ کنکر پتھر جو یہاں پڑے ہیں یہ بھی محمد کے پاس گواہی دیں گے کہ ابو سفیان نے یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ گفتگو پہنچا دی، اور قرآن کریم کی یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جو آج میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی اونچ نیچ نہیں، تم سب کا باپ بھی ایک ہے اور تم سب کی ماں بھی ایک ہے، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، لیکن وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، لیکن ہم نے تم کو خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ خاندانوں اور قبیلوں میں تم کو کیوں بانٹا ہے؟
اس لیے نہیں بانٹا کہ تم ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری جتلاؤ کہ ہم اونچے تم نیچے، ہم معزز اور محترم اور تم ذلیل اور خوار۔ اس لیے خاندان اور قبیلے نہیں بنائے ہیں، بلکہ فرمایا اِنَّا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، صرف پہچان کے لیے کہ یہ شخص فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، اس کا نام بھی زید، اس کا نام بھی زید، اس کا نام بھی زید، لیکن ان میں پہچان یہ ہے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ یہ قبیلے اور خاندان جو ہم نے بنائے ہیں یہ تمہارے تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ رہی فضیلت اور برتری کی بات تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک ایک ہی ضابطہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم اور عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ تقوی کی بنیاد پر ملتا ہے، خاندان، نسل، رنگ کی بنیاد پر اللہ کے ہاں کسی کو کوئی فضیلت اور برتری نہیں ملتی۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی سمجھایا ہے اور اپنے فعل سے بھی سمجھایا ہے، اور دنیا سے اس اونچ نیچ اور تفریق کو ختم کرنے کی آپ نے کوشش فرمائی ہے، اور ایمان والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ ہر ایمان والا تمہارا اپنا بھائی ہے، لہذا اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کا مال اللہ کے نزدیک محترم ہے، تمہارے نزدیک بھی اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کا مال محترم ہونا چاہیے۔ اللہ کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالو، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرو، اس کے بارے میں حسد رکھو، اس کے بارے میں کینہ رکھو۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ہر ایمان والے کا دل دوسرے ایمان والے کی طرف سے صاف رہنا چاہیے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔